تو جیولوجسٹ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی زلزلے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو اس وائبریشن کو کوئی بھی آلہ اب تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کہ پہلے سے ہی بتا سکے کہ وائبریشن ہونے والی ہے اور ٹیکٹونک پلیٹس موو ہونے والی ہیں. تو جو جیولوجسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اگرچہ ان کی چال ایسی ہے کہ اس سے پہاڑ بھی سرک جائیں. مفتی صاحب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جیولوجسٹ ہے, انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا 3 دن پہلے ترکی کا زلزلہ. تو ایسا ہوا ترکی میں 3 دن بعد زلزلہ آ گیا. تو اب اسی جیولوجسٹ نے پاکستان, افغانستان اور انڈیا میں بھی پریڈکشن کی ہے کہ یہاں پہ بھی زلزلہ آئے گا. تو اس کے پوائنٹ آف ویو کو ہمیں کس طرح لینا چاہیے؟ اچھا, اس کے پوائنٹ آف ویو کو اسلامی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کو تو آپ بعد میں دیکھیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جیولوجی کی روح سے اور اسی طرح جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کی عوام کے ساتھ بڑا ہی ہمیں لگاؤ ہے اس سلسلے میں, اور اللہ تعالیٰ جو ان کے شہداء ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جو ان کے پسماندہ ہیں, جو پیچھے رہنے جانے والے لوگ ہیں, تو ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا, دیکھیں ترکی کے اندر بڑا ہی شدید قسم کا زلزلہ آیا ہے اس دفعہ. پاکستان میں بھی 2005 میں آیا تھا, پھر 2015 میں بھی آیا ہے. لیکن یہ جو زلزلہ تھا, ایک تو اس کا مرکز بھی بہت قریب تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شدت بھی بہت زیادہ تھی. 7.8 اس کا جو ریکٹر اسکیل ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اپنے مرکز کے حساب سے تاریخ کا اور اس صدی کا سب سے شدید ترین زلزلہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ادھر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیا پر, پورے کے پورے جو ڈرون کی فوٹیجز ہیں, جو ڈرون کی ویڈیوز ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پورے کے پورے محلے تباہ ہو گئے ہیں, پورے کی پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں وہاں پر. تو اس بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ زلزلہ بہت ہی خطرناک زلزلہ ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی انسان کے پاس ترکیب ہے, کوئی اس طرح کے آپ کے پاس آلات ہیں کہ اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر پری پلان اس کو کیا جائے اور اس کو روکا جائے. پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے. تو شریعت بھی یہی بات کرتی ہے کہ انسان کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے, اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے, مال کی حفاظت کرنی چاہیے, اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے حفاظت کرنی چاہیے. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ کیا جیولوجی کی روح سے یہ بات پاسبل ہے کہ پہلے سے ہی پریڈکٹ کیا جائے. تو جیولوجسٹ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی زلزلے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور ایک نیچرل فینومین آف نیچر ہے. کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں زمین میں, تو ان پلیٹس کے سرکنے سے یا ان پلیٹس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زمین کے اندر ان پلیٹس, جب ظاہر سی بات ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ تو ایک فزکس کا بھی قانون ہے, ایک فزکس کا لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن, یعنی جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس موو کرتی ہیں تو ان کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ پھر وائبریشن پیدا ہوتی ہے. جب وائبریشن پیدا ہوتی ہے تو پھر وائبریشن اوپر محسوس ہوتی ہے, اور اس کا پھر مرکز کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کی وائبریشن محسوس کی جا سکتی ہے. جتنا قریب اس کا مرکز ہوگا اتنی شدت ہوگی. تو اس وائبریشن کو کوئی بھی آلہ اب تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کہ پہلے سے ہی بتا سکے کہ وائبریشن ہونے والی ہے اور ٹیکٹونک پلیٹس موو ہونے والی ہیں. تو جو جیولوجسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. تو یہ بات تو ثابت ہے اور مسلم ہے کہ جیولوجی کی روح سے آپ پہلے سے ہی یعنی پری پلان نہیں کر سکتے, آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ زلزلہ آنے والا ہے, یہ اس طرح کی تباہی ہونے والی ہے. جہاں تک آپ نے اس جیولوجسٹ کی بات کی ہے جس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا ترکی کا 3 دن پہلے, اور ایگزیکٹ اس نے صرف 3 دن کی پریڈکشن نہیں دی بلکہ اس نے پریڈکٹ یہ بھی کیا تھا کہ اس کا ریکٹر اسکیل کیا ہونے والا ہے, اس کی شدت کتنی ہونے والی ہے. 7.8 ریکٹر اسکیل اس نے ٹویٹ کی تھی, وہ ٹویٹ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے وہ شدت بھی بتائی اس بارے میں. پھر اس کے بعد جب ترکی کے اندر ڈیزاسٹر ہوا تو اس کے بعد پھر پاکستان, انڈیا اور افغانستان کے بارے میں اس نے پریڈکٹ کیا کہ یہاں پر بھی ود ان 15 ڈیز اس طرح کا زلزلہ آنے والا ہے, ود ان 50 ڈیز یا پھر 15 دنوں کے بعد. تو اس پر بڑا ہی ہنگامہ ہوا, اس پر بڑا شور مچا. پھر پاکستان کے جو محکمہ موسمیات ہے انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں, اس طرح کی بات پاسبل نہیں ہے کہ پہلے سے ہی پریڈکٹ کیا جائے. تو جب یہ چیز سامنے آئی پھر ایک قسم کا گروہ وہ بھی سامنے آیا اور ایک قسم کا لوگوں کا طبقہ وہ بھی سامنے آیا جو یہ کہنے لگے کہ یہ سارا ہی پری پلان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے تو وہ اس ٹائم اس قسم کی ہو چکی ہے کہ
آپ دیکھیں جو کولڈ وار کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ورلڈ وار 2 سے 1946 سے اب تک 1991 تک، یہ سارا کولڈ وار ایرا کہلاتا ہے. جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کے اندر اسے کہتے ہیں کولڈ وار ایرا. کولڈ وار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہتھیار ہیں ان سے تو آپ کا مقابلہ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے آپ کی جنگ نہیں ہوتی، بلکہ سر جنگ ہوتی ہے جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اور سادہ زبان میں کہتے ہیں. سر جنگ یہ ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ جس پلاننگ کے تھرو اس ملک کی معاشی حالت کو کمزور کیا جاتا ہے، اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو کمزور کیا جاتا ہے، اس کی پبلک کو کمزور کیا جاتا ہے اور وہ ملک گرو نہیں ہو پاتا. تو اس کو کہتے ہیں کولڈ وار. تو اس کے مختلف باقی ٹولز ہیں. یہ خیر انٹرنیشنل پولیٹکس کا پورا ایک ٹاپک ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے یہاں پر یہ کور کریں، لیکن ایک یہ پولیٹکس چلتی آ رہی ہے. خیر جب یہ 2 بلاک بنے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، ایک رشین بلاک بنا اور دوسرا جو امریکن بلاک ہے وہ بنا. پاکستان ظاہر سی بات ہے جب پاکستان آزاد ہوا تو لیاقت علی خان ادھر ہی گئے تھے جو امریکہ ہے. سب سے پہلے امداد مانگنے وہیں پر گئے تھے 1947 میں. تو پاکستان تو پہلے ہی آلریڈی 1946 کے بعد جو امریکن بلاک ہے اس میں شامل ہو چکا تھا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے، نہ تو وہ رشین بلاک کے اندر شامل ہوا اور نہ ہی وہ امریکن بلاک میں شامل ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کی اکانومی کتنی گرو کر رہی ہے آج کے دور میں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے پیٹرول لینا ہے تو وہ رشیا سے لے لے گا، سستا اسے ملے گا، اسی وجہ سے وہ رشیا سے پیٹرول لے رہے. لیکن پاکستان کے اوپر پابندی انہوں نے دیکھا. اب IMF کا یہ وفد یہاں پر آیا ہوا تھا جب انہوں نے پیٹرول رشیا کے پاس لینے کے لیے گئے. بلاول زرداری بھٹو وہاں پر گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں. تو جب وہاں پر وہ پیٹرول لینے کے لیے گئے پیچھے سے IMF کا وفد یہاں پر پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے جکڑنا ہے کمزور ممالک کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ IMF کے اندر 51% جو شیئرز ہیں وہ امریکہ کے ہیں. اسی وجہ سے پالیسی اسی کی ہوتی ہے جس کے زیادہ شیئر ہوتے ہیں. خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کی وجہ سے اب رشیا مضبوط ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بھی پچھلے دنوں کولیپس کی ہے اس نے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ بھی جو بہت جلد وہ کیا کہتے ہیں دیوالی ہونے والا ہے. اب اس بلاک میں آپ دیکھیں چین آ جاتا ہے، ترکی آ جاتا ہے اور اسی طرح جو رشیا ہے وہ آ جاتا ہے. اگر ترکی اور چین مل جاتے ہیں رشیا کے ساتھ تو اس ٹائم سپر پاور بننے کے 99% چانسز ہیں کہ وہ رشیا بنے گا. تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ اب ترکی نے تو IMF سے اپنی جان چھڑا لی. انہوں نے سارا حساب کتاب کلیئر کر کے ان کے منہ پہ مارے IMF کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے. ان کی اکانومی ظاہر گرو کر رہی ہے، ان کی معیشت گرو کر رہی ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے پھر یہ سوچا، یہ سارا میں آپ کو ان لوگوں کی گیم بتا رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل نہیں تھا بلکہ یہ پری پلان کے تحت ایک مصنوعی قسم کا زلزلہ انہوں نے بنایا تھا. مصنوعی طریقے سے سونامی تو بنائی جا سکتی ہے. سونامی کیا ہوتی ہے کہ سمندر کے اندر زلزلہ آتا ہے اور اس سے پانی جتنا بھی سمندر کا ہوتا ہے وہ خشکی کی جگہ پہ آ جاتا ہے. اس سے بڑی تباہی ہوئی، جاپان میں آیا تھا اور بھی کئی ممالک میں آئے تھے. تو خیر یہاں پر پھر یہ ہوا، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی تھا، کہ انہوں نے اب اس نے یہ چاہا، کیونکہ یہ ایک تھیری ہے پوری مصنوعی زلزلے کی. اب اگر گوگل کریں گے آپ کو تو یہ ساری تھیری وہاں پر مل جائے گی. 1990 سے اس پر کام ہو رہا ہے اس تھیری پر، کہ اس کا کوئی نام بھی ہے، میرے ذہن سے نام وہ نکل رہا ہے اس تھیری کا، کہ پری جو پلان ہے یا مصنوعی زلزلہ ہے وہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. تو اس تھیری پر کام ہو رہا تھا 1990 سے. تو اب آ کر انہوں نے اس پر جو ہے نا اس کا پریکٹیکل کیا اور اس کو پریکٹیکلی اس کو لانچ کیا اس زلزلے کو. انہوں نے پھر یہ کیا کہ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو اس سے پہلے کوئی روشنی وغیرہ بھی دیکھی گئی وہاں پر، اور انہوں نے اس ظاہر ہے جو اب اگر روشنی دیکھی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کیمیکل یوز کیے ہیں یا پھر کوئی ایسے ویپن یوز کیے ہیں کہ جس سے زلزلہ پیدا ہوا ہے. تو خیر یہ ساری تھیری تھی، اب تک پروو نہیں ہے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مصنوعی زلزلہ ہے تو اس کے لیے وہ ان دلیلوں کو بنیاد بنا رہے ہیں. ایک تو انٹرنیشنل پولیٹکس پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ وہ جو تھیری ہے، تیسرے نمبر پہ کہ انہوں نے اب اس کو پریکٹیکلی اس کو لانچ کیا ہے اس زلزلے کو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ترکی کی حالت بڑی کمزور ہو گئی، اس کی GDP نیچے آ گئی، اس کی کرنسی کی ڈی ویلیو ہو گئی، اور ترکی کا جو لیرا ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوا اس وجہ سے، کیونکہ ملک کے اندر جب اس طرح کی ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی تو اس کے بعد آپ کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی. تو ان کی معاشی حالت جب ابتر ہوئی تو اپنے ان کاموں میں لگ گئے. وہ جب ان کاموں میں لگے اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو ان کے پاس اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے رشیا کے پاس جائیں، انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر جو ہے نا ان افیئرس کے اندر وہ انٹرفیئر کرے. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی زلزلہ تھا.
یہ قدرتی زلزلہ نہیں تھا، کیونکہ قدرتی زلزلے جتنے بھی آئے ہیں تو ان کے اندر اتنی تباہی نہیں ہوئی اب تک جتنے بھی آئے ہیں، تو وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ان کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس بندے نے پریڈکٹ کیا ہے، سائنٹسٹ ہے یا کوئی بھی ہے۔ اب اس نے پاکستان کے بارے میں، انڈیا اور افغانستان کے بارے میں اس نے پریڈکٹ کیا کہ یہ بھی، کیونکہ اب یہ دیکھیں ترکی بھی ایشیا کے اندر آتا ہے اور اسی طرح یہ ممالک بھی ایشیا میں آتے ہیں، تو ایشین کنٹریز سے امریکہ ہے اس کو بڑا خطرہ ہے اس وجہ سے، تو اس نے اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کارروائی کروائی، اور اب دوبارہ وہ کارروائی کروانے والا ہے ان کنٹریز میں، کیونکہ اگر انڈیا کو ویک کرتا ہے، پاکستان کو ویک کرتا ہے، پاکستان تو آلریڈی ویک ہے، جو آپ کی اکانومی ہے اس کو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں جا رہی ہے، افغانستان ہے، تو اب اگر ان مراکز میں زلزلہ آتا ہے نا تو یہ تینوں ملک متاثر ہوں گے، اور جب یہ متاثر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جو سپرمیسی ہے امریکہ کی وہ قائم رہے گی۔ تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ساری انٹرنیشنل پولیٹکس کو بنیاد بنا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس نے یہ مصنوعی زلزلہ پیدا کروایا ہے، تو امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی بھی بہت ساری ہے، اب تک تو اس نے ہمیں سارے ہتھیار شو بھی نہیں کیے، اور جتنی بھی ان کی ریسرچز ہوتی ہیں وہ ساری یہی بات کرتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کووڈ جب آیا تھا اس ٹائم بھی یہ کہا گیا کہ یہ بل گیٹس نے لانچ کیا ہے، اسرائیل نے لانچ کیا ہے، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ زلزلہ آیا شام میں آیا اور اسی طرح ترکی میں آیا، آس پاس کے ممالک میں آیا، اسرائیل میں نہیں آیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں اسرائیل جو ملک ہے وہ قریب ہے لیکن وہاں زلزلہ نہیں آیا، باقی سارے ممالک میں آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان سب لوگوں کے دلائل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ زلزلہ ایک نیچرل فینومین آف نیچر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس نیچرل فینومین آف نیچر کو ایک مصنوعی طور پر اس کو انہوں نے لانچ کیا۔ بہرحال یہ ان سب کے دلائل ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں محکمہ موسمیات والے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے لوگوں کو ڈرانا تو نہیں ہے یہاں پر، انہوں نے یہی بات کرنی ہے کہ زلزلہ یہ نہیں آنے والا، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، فلاں فلاں جو باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ تو خیر یہ تو جیولوجسٹ کی جو رائے ہے یا جیولوجی ہے اس کی روح سے میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی ہیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کے سامنے بھی آپ کے سارے باتیں اس کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب جہاں تک یہ کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں جو بھی نیچرل فینومین آف نیچر ہوتا ہے اس سے انسان بچ نہیں سکتا، اس سے احتیاطی تدابیر تو لے سکتے ہیں آپ لیکن بچ نہیں سکتے۔ اگر کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ زلزلہ آ جائے اور رات کے ٹائم آئے، جیسا کہ ترکی میں آیا صبح 4 بجے کے وقت آیا، تو اس ٹائم آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسے کام کر سکتے ہوں، پاکستان میں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلڈنگز وغیرہ جڑی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر اگر زلزلہ آتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جتنا ناقص مٹیریل یہاں پر یوز کیا جاتا ہے، یہاں پر یعنی جس طریقے سے چیزیں بنتی ہیں، یہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ جس طریقے سے چیزیں بناتی ہے وہ اب ساروں کے سامنے ہی ہے کیا اس کے حالات ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر انہوں نے لانچ کیا ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بناتا کہ وہ ان کی جو سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکے؟ یہ سازش ہی ہے نا ایک قسم کی، اگر اس طرح ہونے والا ہے تو ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر تو اس طرح ہونے والا ہے۔ اب جہاں تک شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو شریعت میں آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اب وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ کون سے پارے میں، لیکن اس طرح کی آیت ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چال ایسی ہے کہ اس سے پہاڑ بھی سرک جائیں۔ یعنی قرآن مجید کیا بات کرتا ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں تو ان کی چالیں ایسی ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی سرک سکتے ہیں، تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس طرح کی چال بھی انسان کی ہو سکتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو سرکا سکے، تو یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے قرآن مجید سے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو اس طرح کی ہیں کہ اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے کہ شریعت ہی یہ بات کرتی ہے۔ اب جہاں تک شرعی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں کہ زلزلہ اگر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ اپنے اعمال پر فوکس کریں، کیونکہ زندگی موت کا تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جب اس طرح کا موقع سامنے ہو کہ ڈیزاسٹر اس طرح کے آئے ہوئے ہیں اور آ سکتے ہیں، تو اس میں انسان کو اور بہتر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، اپنے معاملات پر توجہ دینی چاہیے، اور جو لین دین کے معاملات ہیں، عبادت ہیں، ان سب چیزوں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ کا انجام بہتر ہو، کیونکہ شریعت میں تو یہی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے، جس طرح کا آپ کا اختتام ہوتا ہے اسی طرح کا آپ کا عمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں اتنا ہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی رائے تو نہیں دے سکتے کہ زلزلہ واقعی میں ہی آنے والا ہے پاکستان میں۔ جو دونوں قسم کی تھیریز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، دونوں قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ صاحب ترکی میں جو عذاب آیا اس کو ہم اللہ کی طرف سے عذاب کنسیڈر کریں یا اس کو ماحولیاتی تبدیلی کا نام دیں؟
نہیں، دونوں نام آپ اسے دیں، اس کا نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے نا، ماحولیاتی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اس کو آپ آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، عذاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر بڑی بحث ہوئی جب کووڈ بھی آیا تھا، اس وقت بھی بڑی بحث ہوئی کہ کووڈ آیا یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے یا لوگوں پر عذاب ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے۔ تو دیکھیں، عذاب تو اس بندے کے لیے ہوگا نا جس کا انجام اچھا نہیں ہے، اور آزمائش اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ جو اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی پیارک ہو گیا یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو اس میں یہی بات یاد رکھنی چاہیے، جو مختصری میں کروں گا اس بات کو، کہ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ آزمائش ہو، عذاب ہو، احادیث میں تعاون کو عذاب بھی کہا گیا ہے، جو تعاون آتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو شہید بھی کہا گیا ہے کہ جو اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو عذاب تو اس کے لیے ہوتا ہے نا، جو ایک طرف اس کو عذاب کہا جا رہا ہے احادیث میں، دوسری طرف جو اس میں مرنے والا ہے یا اس سے متاثر ہونے والا ہے اس کو شہید کہا جا رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں تو اپوزٹ ہو جاتی ہیں۔ عذاب تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے، اور شہادت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے اندر کنٹریڈکٹ کرتی ہیں بظاہر، ایک ہی حدیث میں آتے ہیں ورڈ سے، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس کا انجام بہتر ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ رحمت ہے، کیونکہ زندگی تو سب کچھ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو ہر کسی نے مرنا ہے، یہ بات تو طے ہے، کیونکہ آپ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کے آپ نے مرنا بھی ہے اس کے بعد، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک انجام بھی ہے، اس کا ایک ابتدا ہے، انتہا ہے، اس کے بعد اس کا انجام بھی ہے، ہر چیز کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آنے والا جہان ہے، اس جہاں کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے، یا اس جہاں میں کون بہتر ہونے والا ہے، کون سا رخرو ہونے والا ہے جس کے اعمال اس جہاں میں بہتر ہوں گے، جس بندے کا عمل اس جہان میں بہتر ہوگا وہی آگے بہتر ہوگا۔ تو جس بندے کا عمل اس جہان میں بہتر ہوا تو وہی شہید ہوگا وہ، اور اسی کا انجام بہتر ہوگا۔ جس بندے کا عمل یہاں پر برا ہوا اس کے لیے ظاہر ہے وہ عذاب ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ یہی ہے، اور اس عذاب سے اس کا یہ بھی ختم ہو گیا، اگلا جہان بھی برا ہو گیا۔ تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، آپ اس کو مصنوعی ماحولیاتی تبدیلی کہہ دیں یا آپ اس کو عذاب کہہ دیں، آزمائش کہہ دیں، نہیں، سب چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔